بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کوشچن کہ جس کا جواب ہم سب کو آنا چاہیے، وہ کوشچن کچھ یوں ہے کہ ایک انسان اپنے پروفیشن کے اندر کیسے ایکسل کر سکتا ہے۔ ایک انسان اپنی جو پروفیشنل لائف کے اندر کامیابی کے کیا طریقے ہیں۔ ظاہر ہے پروفیشن ہماری زندگی کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس بات کو سیریسلی لینے پہ کہہ لیں کہ مجبور ہیں، لہذا یہ بات کرتے ہیں کہ جی ایک انسان اپنے پروفیشن کے اندر کیسے ایکسل کر سکتا ہے۔ دیکھیں، بات بہت پیچھے سے مطلب بہت شروع سے بات جو ہے، بہت شروع سے ہی بات کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ بات آتی ہے کہ ایک انسان کو پروفیشن کا انتخاب کرتے وقت کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک انسان اگر پہلا میجر ڈیسیژن جو ہے اگر ایک انسان غلط کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو دیگر ڈیسیژنز ہیں اگر وہ سارے کے سارے بھی درست کرتا رہے تو بھی جو کمی پہلے ڈیسیژن کے کرتے وقت رہ گئی اس کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا، اور اس کمی کی جو کہہ لیں کہ وہ محسوس ہوتی رہے گی، وہ کمی کبھی بھی جانے والی نہیں ہے۔ اور پہلے ابتدائی طور پہ ایک انسان نے جو ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے اس میں ہم لوگ کرتے کیا ہیں، جب ہم کسی پروفیشن کا، جب ہم کسی لائن کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹرینڈز دیکھتے ہیں کہ آج کل کس چیز کا ٹرینڈ ہے، اور اس ٹرینڈز کے مطابق جو ہے والدین بھی بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور بچے بھی خود بعض اوقات اپنے وہ ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے کسی لائن کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کسی پروفیشن کا انتخاب کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ٹرینڈز کی وجہ سے اگر ایک انسان انتخاب کرتا ہے کسی پروفیشن کا تو ٹرینڈز تو بدلتے بھی رہتے ہیں، اور ٹرینڈز کے بدلنے کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ بات ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر کسی کام کا انتخاب جو ہے وہ ٹرینڈز کی وجہ سے کر رہا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ انسان بہرحال اس کام کے اندر جو ہے، اس کام کے اندر کی محنت کرنا اور مسلسل محنت کرنا جو ہے اور وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ ابتدائی طور پہ تو ایک انسان شاید اپنے اوپر کہہ لیں کہ کچھ جبر کر لے، اور لیکن یہ جبر جو ہے، یہ جو ڈسپلن کا جو شکنجہ ہے، اگرچہ یہ انتہائی قیمتی بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ بھی جو بنیادی فیصلہ غلط کیا گیا، اس غلط فیصلے کی جو کہہ لیں کہ کمپنسیٹ کرنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو ٹرینڈز کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ ہمیں کسی پروفیشن کا انتخاب کرنا چاہیے، نہ ہی والدین کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں پہ فورس کریں کہ بھئی آپ نے کس پروفیشن کا انتخاب کرنا ہے۔ اس سے بہتر ہے اور جو نہ صرف یہ کہ بہتر ہے بلکہ انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک انسان کسی پروفیشن کا انتخاب کرتے ہوئے، کسی شعبے کا انتخاب کرتے ہوئے ایک انسان جو ہے وہ کیا کرے کہ وہ کہہ لیں کہ اپنا نیچرل ٹیلنٹس جو ہے اس ٹیلنٹ کو دیکھے کہ مجھے اللہ رب العزت نے
کون کون سے ٹیلنٹس جو ہیں، کن کن کاموں کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے میرے اندر رکھی ہیں، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جو ہے ہر ایک لائن کے اوپر، ہر ایک کام کے اندر، ہر ایک پروفیشن کے اندر جو ہے وہ اپنا کہہ لیں کہ وہ ٹیلنٹ دکھائے۔ اور یہ جو ذہانت بھی ہوتی ہے، آپ یقین کیجئے گا جدید ریسرچ یہ بتاتی ہے، اور کئی ایک لوگ اس ریسرچ سے واقف ہیں، وہ یہ بات ہے کہ ایک انسان کی ذہانت بھی جو ہے وہ تمام تر شعبوں کے اندر برابر کام نہیں کرتی، بلکہ ایک انسان جو ہے، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے، اگر وہ میتھمیٹکس کے اندر اچھا ہے تو ممکن ہے کسی اور شعبے کے اندر اچھا نہ ہو، اور اگر کسی اور شعبے کے اندر، کسی اور سبجیکٹ کے اندر وہ اچھا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ میتھمیٹکس کے اندر بھی اچھا ہو۔ اس وجہ سے یہ بات ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری اگرچہ انسان وہی ہے، اگرچہ انسان کی عقل وہی ہے، ایک انسان کا ذہن وہی ہے، لیکن ایک جیسا ذہن بھی ہے، ایک ذہن بھی تمام تر لائنز کے اوپر برابر کام نہیں کرتا۔ ایک انسان کی جو ذہانت ہے، ایک انسان کی جو انٹیلیجنس ہے، وہ ویری کرتی ہے، وہ یکساں نہیں ہوتی ہے، وہ ہر ایک شعبے کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کا کام جو ہے، ڈیفرنٹ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ معیار کا کام کرتی ہے، ایک ہی معیار کا کام نہیں کرتی۔ بات یہ ہے ہمیں پروفیشن کے انتخاب کے اندر اپنے ٹیلنٹس کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جن صلاحیتوں سے ایک انسان کو نوازا ہے، اگر ان صلاحیتوں کے اندر سے کسی ایک کام، کسی ایک صلاحیت کو بھی اگر ایک انسان چن لیتا ہے کہ میں اپنے اس ٹیلنٹ کو، اپنی اس صلاحیت کو بروئے کار لانا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کے بارے میں کسی پروفیشن کا انتخاب کرتے ہوئے، تو بات یہ ہے اب ہم دیکھیں تجارت بھی کرتے ہیں، اگر ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک انسان جو ہے وہ یکساں کہہ لیں کہ وہ نہیں کارکردگی کا مظاہرہ کر پاتا۔ بعض چیزوں کے اندر ایک انسان کی عقل زیادہ کام کرتی ہے، بعض دوسری چیزوں کے اندر ایک انسان کی عقل اتنا کام نہیں کرتی۔ تو یہ ساری باتیں ایک ہی بات کی طرف انڈیکیٹ کر رہی ہیں، ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے پروفیشن کے بارے میں انتخاب کرتے وقت، اپنے پیشے کا انتخاب کرتے وقت اپنے جو نیچرل ٹیلنٹ ہے اس کو کبھی بھی اگنور نہ کرے، اور نیچرل ٹیلنٹ کو چھوڑ کر کسی ایسی بات کا انتخاب کرنا کہ جو قدرتی صلاحیت ایک انسان کو نہیں ملی، میرا خیال میں محض حماقت ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ تمام تر وہ انسان جو ہے کہ جس نے اپنے نیچرل ٹیلنٹ کے مطابق کسی پروفیشن کا انتخاب نہیں کیا، اس انسان کے اندر، اس انسان کی تمام تر پروفیشنل لائف کے اندر باقی جو ایوریج پرفارم کرنے والے جو افراد ہیں، انسان ان کو بھی کمپیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کمپٹیشن کا دور ہے، جو انسان کمپیٹیٹو پرفارمنس دیتا ہے وہی انسان کامیاب ہوتا ہے، وہی انسان آگے بڑھ پاتا ہے، اور دیگر لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جب بھی اپنے پروفیشن کا انتخاب کرنا ہے اپنے ٹیلنٹ کے مطابق کریں، اور اپنا ہمیں کیا پتہ لگے گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا ٹیلنٹ کیا ہے، آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے؟ بات یہ ہے اگر ہم کسی کام کے اندر زیادہ ایفرٹ کیے بغیر، زیادہ کوشش اور محنت کیے بغیر اگر ہم اچھی کارکردگی دے لیتے ہیں، اگر ہم ایک ایسی پرفارمنس دے لیتے ہیں کہ جو پرفارمنس دینے کے لیے کسی دوسرے انسان کو بہت محنت کرنا پڑے، اور ہم بغیر محنت کے، ہم معمولی سی محنت اور معمولی سی تیاری کے ساتھ اگر کسی پروفیشن کے اندر، اگر کسی سمت میں، کسی لائن کے اندر ہم بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر لیں، اگر کسی کام کو کرتے ہوئے ہمیں تھکاوٹ محسوس نہ ہو، ہمیں بوریت محسوس نہ ہو، ہم لطف اندوز ہو رہے ہوں، ہم انجوائے کر رہے ہوں، لیکن نتائج بھی آ رہے ہوں، ہماری کارکردگی بھی لوگوں کو امپریس کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کا جو ٹیلنٹ ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور بدرجہ اتم رکھا ہوا ہے۔
اور اس کے برعکس دیگر کچھ کام کہ جن کاموں کو کرتے وقت ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے، ہمیں زیادہ بوریت اٹھانی پڑے اور اس کے باوجود بھی نتائج زیادہ اچھے نہ ہوں، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، میں اس میں محنت بہت کروں گا، میں اس میں بہت انتھک محنت کروں گی، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ کم آنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اتنی سی بات ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو، تمام تر انسانوں کو صلاحیتوں سے نوازا، ٹیلنٹ سے نوازا۔ اب میرا اور آپ کا یہ کام بنتا ہے ہم اپنے ٹیلنٹ کو آئیڈنٹیفائی کریں، اور اگر ہمیں دشواری ہو رہی ہے تو ہم اس کام کے اندر پروفیشنلز کی مدد لے لیں، اور ہم اس بات کا تعین کریں کہ میرے اندر کس کام کا ٹیلنٹ اللہ نے رکھا ہے، اور جس کام کا ٹیلنٹ مجھے اور آپ کو ودیت کیا گیا، اگر ہم اس ٹیلنٹ کے مطابق، اگر ہم اس ٹیلنٹ کی روشنی میں اگر ہم کسی کام کا انتخاب کرتے ہیں، یقیناً ہمیں اس میں کامیابی ہوگی، اور اس میں ناکامی کا امکان جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، وہ ایک نیگلیجبل ہے۔ اس طریقے سے ہم انشاءاللہ اپنے کام کے اندر ایکسل کر سکتے ہیں، ہم اپنے کام کے اندر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے اپنے پروفیشنز کے اندر ایک کامیاب اور ایک کامران انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔